أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب ان کے پاس ان کا رسول آ گیا، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پہ کسی قسم کا ظلم نہیں کیا گیا. پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بادشاہ فرمائی تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے ہم ان پہ عذاب تیری زندگی میں لے آئیں یا آپ کو اس دنیا سے اٹھانے کے بعد لے آئیں. یہ قطعی فیصلہ ہے کہ جو انبیاء پہ ایمان نہیں لائیں گے یا ان کو جھٹلائیں گے نہیں، ان پہ عذاب آئے گا، خواہ اس دنیا میں آئے آپ کی موجودگی میں یا آپ کی عدم موجودگی میں آئے یا پھر آخرت میں آئے، لیکن یہ بات طے ہے کہ ان پہ عذاب ضرور آئے گا. اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی بات دوبارہ ارشاد فرمائی ہے کہ ہر امت میں ہم ایک رسول بھیجتے ہیں، حجت پوری کرتے ہیں ہدایت کے لیے. ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حجت پوری کی ہے. اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ لوگوں پہ ظلم نہیں کرتے. اور وہ ظلم اللہ تعالیٰ کا نہ کرنا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے سارے اسباب مہیا کر دیتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ ایک بچے کو ساری چیزیں مہیا کر کے دیتے ہیں، اس کی یونیفارم اسے مہیا کرتے ہیں، اس کی کتابیں اس کو مہیا کرتے ہیں، اس کی فیس ادا کرتے ہیں، اس کے لیے ٹیوٹر رکھتے ہیں، اسکول میں داخلہ لے کے دیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر وہ فیل ہو جائے تو قصور کس کا ہے؟ والدین کا قصور نہیں ہے. اس میں ظلم کس نے کیا؟ طالب علم نے خود اپنے آپ پہ ظلم کیا، اس نے خود وقت ضائع کیا، اس نے خود پڑھائی نہیں کی، وہ خود فیل ہوا. والدین نے جتنے بھی اسباب تھے اس کی پڑھائی کے لیے سارے کے سارے مہیا کر دیے اس کو، جس کا مطلب یہ ہے کہ والدین کا قصور نہیں ہے، قصور بچے کا ہے. یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا. ہدایت کے لیے جتنی چیزیں چاہیے تھی وہ ساری میں نے تمہیں دے دی. کتابیں بھیج دیں، رسول بھیج دیے، تمہیں عقل دی، نظر دی، دل دیا، ہاتھ اور پاؤں دیے. جن جن چیزوں کی ہدایت کے لیے ضرورت تھی وہ ساری ہم نے تمہیں مہیا کر دیں. اس کے باوجود اگر تم لوگ ناکام ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظلم اللہ نے نہیں کیا بلکہ خود تم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا. یہاں بھی اللہ تعالیٰ وہی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہدایت کے اسباب میں سے ایک سبب جو ہے وہ رسولوں کا بھیجنا ہے. رسول صحیفے لے کے آتے ہیں، معجزات لے کے آتے ہیں، اور پھر لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور دل اور دماغ دے دیے. اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں کہ جب رسول ان کے پاس آ جاتا ہے تو ہدایت کی ساری حجت پوری ہو جاتی ہے. ہدایت کے لیے جو کچھ بھی چاہیے تھا وہ گویا ہم نے سب کچھ دے دیا انہیں. اس کے باوجود بھی جب وہ ایمان نہیں لاتے تو پھر قضی بینہم، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ فرما دیتے ہیں بالقسط، انصاف کے ساتھ. وہم لا یظلمون، اور ان پہ کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جاتا، خواہ وہ ان پہ عذاب یا ان کی پکڑ اس دنیا میں آئے یا آخرت میں آئے. لا یظلمون، ان پہ ظلم نہیں کیا جاتا. اب قیامت کے دن بھی جب اللہ تعالیٰ فیصلے ارشاد فرمائیں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ساری حجتیں پوری کر دیں گے. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکے گا میرے اوپر ظلم ہوا ہے. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں بیٹھے تھے، مسکرائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا لوگوں سے کہ تم جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن بندے کا اللہ کے ساتھ جھگڑا کرنے پہ مسکرایا ہوں کہ قیامت کے دن بندہ اللہ سے جھگڑا کرے گا. جھگڑا کیا ہوگا؟ جھگڑا یہ ہوگا کہ یا اللہ تو نے یہ دنیا میں کہا تھا ہمیں کہ میں کسی پہ ظلم نہیں کروں گا، اور جو فیصلہ میرے بارے میں ہوا ہے اس فیصلے کو میں تسلیم نہیں کرتا، میں نے یہ گناہ نہیں کیے. انسان جھگڑا کرے گا اللہ سے. ہے تو بڑا سیاح نا انسان، بڑی عقل ہے اس کے پاس اور بڑا چالاک اور بڑا ہوشیار ہے. دنیا میں بھی کہتا ہے میرے ہاتھ صاف ہیں. اللہ کہ یہ بات جو ہے بڑی گناہ والی بات ہے، یہ کہنا کہ میں کوئی گناہ نہیں. یہ ابھی ایک کتاب بھی چھپی ہے
مکتب جائیات کی طرف سے، اس میں انہوں نے خاص طور پہ شیخ جو ہیں جنہوں نے وہ کتاب لکھی ہے، اس کا ترجمہ اردو میں ہوا ہے، انہوں نے خاص طور پہ یہ ایک نقطہ لکھا ہے اس میں کہ یہ کہنا کہ میں کوئی گناہ نہیں کرتا، یہ کہنا میں چوری نہیں کرتا، میں ڈاکہ نہیں مارتا، میں قتل نہیں کرتا، لہذا میں گناہ گار نہیں ہوں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے کہ کلکم خطاؤن، اللہ کے رسول نے تو یہ بات واضح فرمائی، کلکم خطاؤن، کیا لوگو تم سارے کے سارے گناہ گار ہو، تم سارے کے سارے خطا کار ہو، تم دن رات گناہ کرتے ہو۔ اس لیے بنیادی طور پہ یہ بات تسلیم کرنی چاہیے کہ ہم گناہ گار ہیں اور ہمیں اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ قیامت کے دن بھی بندہ جھگڑا کرے گا اللہ سے، یا اللہ میں نے تو یہ گناہ نہیں کیے، میں نے یہ نہیں کیا، میرے تو ہاتھ بالکل صاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے اس جھگڑا کرنے پہ اللہ تعالیٰ بندے کے زبان پہ مہر لگا دیں گے، اور اس کے بعد فرمایا کہ انسان کی جو اعضاء ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیں گے بولنے کے لیے، اور انسان کے اعضاء یہ گواہی دیں گے اليوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم ان کے زبانوں پہ تالے لگا رہے ہیں، مور لگا رہے ہیں، وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ گواہی دیں گے کیا کچھ کیا انہوں نے، قتل کیا یا نہیں کیا، چوری کی یا نہیں کی، ڈاکہ مارا یا نہیں مارا، تکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، وتشہد ارجلہم، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ ہم نے کیا کیا ظلم ڈھائے ہیں، بما کانوا یکسبون، اس چیز کے بارے میں جو کچھ یہ دنیا میں کرتے رہے۔ انسان کے اعضاء گواہی دیں گے، زمین کا وہ حصہ گواہی دے گا جہاں انسان نے گناہ کیے ہیں، انسان کے گرد و پیش جتنی بھی چیزیں ہیں، حجر ہے، شجر ہے، یہ ساری چیزیں گواہی دیں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ کا لکھوایا ہوا نامہ اعمال جو ہے وہ بھی موجود ہوگا، اور انسان انکار نہیں کر سکے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہم پوری تسلی کریں گے تمہاری، ظلم نہیں ہے، اللہ کی ذات رحمان اور رحیم ہے، اللہ رحم فرمانے والے ہیں، لیکن اللہ ظلم کسی پہ نہیں کریں گے، اور ایسے نہیں ہے کہ مال کہہ دینے سے یہ بات طے ہو جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ عملاً یہ ثابت کریں گے کہ واقعی میں نے کسی پہ ظلم نہیں کیا۔ یہ بات جو ہے محض اللہ کے کہنے والی نہیں ہوگی کہ نہیں میں نے ظلم نہیں کیا، جو فیصلے ہیں وہ سب ٹھیک ہیں، بلکہ انسان خود محسوس کرے گا کہ ہاں یا اللہ واقعی میں ہی ظالم تھا، میں نے ہی گناہ کیے ہیں، انسان اعتراف کرے گا اپنے گناہوں میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب رسول آ جاتا ہے اور جو لوگ ایمان لانے والے ہیں ان کو بچا لیا جاتا ہے، جو جھٹلانے والے ہیں ایمان نہیں لاتے ان پہ اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پہ ظلم نہیں کیا جاتا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اب کافر بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی پوچھتے تھے کہ جو آپ دھمکی ہمیں دیتے ہیں وہ پوری کب ہوگی؟ اگر سچے ہو تو بتاؤ کہ وہ کب آ رہا ہے، کون سے سال میں، کون سے مہینے میں، کون سے دن میں وہ عذاب ہمارے اوپر آئے گا۔ یہ بات بالکل ایسی ہی ہے جیسے کوئی انسان کسی کو نصیحت کرتے ہوئے کہے کہ یار مرنا تو ہے، کیوں حلال حرام میں تمیز نہیں کرتے، کیوں ظلم کرتے ہو، کیوں اپنی عاقبت بگاڑتے ہو، مرنا نہیں ہے تم نے۔ وہ آدمی کہے اچھا جی بتاؤ میں نے کب مرنا ہے۔ یہ تو محض ایک جہالت والی بات ہے، اس سے موت کا انکار جو ہے وہ نہیں کوئی کر سکتا۔ موت آنی تو ہے ہی، لیکن موت کا وقت تو اللہ نے کسی کو بتایا نہیں، اور اسی میں امتحان ہے۔ موت کا وقت نہ بتانے میں ہی خیر اور بھلائی بھی ہے اور امتحان بھی ہے، اس لیے موت کا وقت اللہ نے نہیں بتایا۔ یہ محض حماقت ہے یہ کہنا اچھا بتاؤ میری موت کب آئے گی، حالانکہ بات تو نصیحت والی ہے کہ بھائی اللہ سے ڈرو، مرنا ہے تم نے، کسی پہ ظلم نہ کرو، کسی کا حق نہ چھینو، کسی پہ زیادتی نہ کرو۔ نصیحت کی بات ہے، نصیحت قبول کرنی چاہیے، اور بات ٹھیک ہے کہ مرنا بھی ہے، لیکن یہ محض حماقت اور جہالت کا والا جواب ہے کہ اچھا بتاؤ میں کب مروں گا۔ بالکل یہی معاملہ کفار مکہ کا تھا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں یہ کہتے کہ قیامت آئے گی اور حساب کتاب ہوگا، جنت اور جہنم ہے، جزا اور سزا ہوگی، تو بجائے اس کے کہ وہ کوئی نصیحت حاصل کرتے، جواب میں وہ استہزاء کرتے اور ٹھٹھا کرتے کہ اچھا جی بتاؤ وہ قیامت کب آئے گی، کب وہ جنت جہنم دیکھیں گے ہم. اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا. بعض جگہ پہ اور طرح کے جواب دیے، کہیں کسی طرح سے کہیں کسی طرح سے. یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ ارشاد فرمایا، کل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، لا املک نہیں میں مالک، لنفسی اپنی جان کا، ضرا نقصان کے لیے، ولا نفعا نہ نفع کے لیے. میں تو اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ عذاب دینے کا وعدہ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ عذاب میں دوں گا تمہیں، جزا میں دوں گا تمہیں. اگر ایمان لاؤ گے تو میں تمہیں جزا دوں گا، اگر انکار کرو گے تو میں سزا دوں گا. میں نے یہ تو نہیں کہا. میں تو تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایمان لاؤ گے تو اللہ جزا دے گا، نہیں لاؤ گے تو اللہ سزا دے گا. بات میں نے اپنی نہیں کی بلکہ اللہ ہی کی ہے. انما انا منذر، میں تو ڈرانے والا ہوں. اور قیامت کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. قیامت اللہ کے علم میں ہے کہ قیامت کب آئے گی، حساب کتاب کب ہوگا، جنت دوزخ میں کب جانا ہے. یہ معاملات تو اللہ کے پاس ہیں. میں نے تو تمہیں یہ بات کہی ہے کہ نہیں ایمان لاؤ گے تو اللہ عذاب دے گا، اللہ سزا دے گا، اللہ پکڑے گا. یہ میرا وعدہ نہیں ہے کہ میں پکڑوں گا تمہیں، میں جزا دوں گا تمہیں. اور پھر یہ ویسے تو سیاق و سباق کے حوالے سے ان کا جواب ہے کفار کا، لیکن آیت تو عام ہے. آیت جو ہے سیاق و سباق کے حوالے سے کفار کے سوال کا جواب ہے کہ میں تو اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، الا ماشاء اللہ. نقصان مجھے وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہے، نفع مجھے اس بات میں ہوتا ہے جو اللہ چاہے. کجا یہ کہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک ہونے کا دعویٰ کروں کہ میں تمہیں جزا سزا دوں گا. میں تو اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں. اس لیے جزا سزا کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے. اللہ جانتا ہے کہ کب پکڑے گا، کس کو پکڑے گا، اور کس کو اللہ جزا دے گا، کب جزا دے گا. یہ باتیں اللہ کے ساتھ ہیں. یہ آیتیں جو ہیں یہ ہیں تو کفار مکہ کے، کفار قریش مکہ کے جواب میں کہ میں اس بات کا مالک نہیں ہوں کہ تمہیں پکڑوں یا تمہیں جزا دوں. لیکن آیتیں عام ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ نفع نقصان جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے. جب اللہ کے رسول یہ کہہ دیں کہ میں بھی اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ماشاء اللہ، سوائے اس بات کے کہ جو اللہ چاہے. جس بات میں اللہ مجھے نفع دے گا اس میں ہوگا، جس میں اللہ مجھے نقصان دے گا میں اس نقصان کو نفع میں بدل نہیں سکتا. جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات کہلوا دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی بھی بات تو وہی ہے کہ باتیں یہ قرآن کی ہیں اور کہنی پڑتی ہیں سمجھانے کے لیے. اگلے دن دوست کہہ رہے تھے جی اقبال صاحب تو ہر وقت بزرگوں کو ہی برا بھلا کہتے رہتے ہیں یا ان کی باتیں کرتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ درس میں نے آنا چھوڑ گئے. اب کیا کریں، یہ باتیں تو بار بار قرآن کہہ رہا ہے، ہم تو نہیں اپنے پاس سے کہہ رہے. یا تو کوئی آپ بات یہ بتائیں کہ اقبال نے یہ بات جو ہے یہ قرآن کے خلاف کہی ہے، میں مان لوں گا اس کو، اور جو صحیح بات ہے اس کا اقرار کر لوں گا. اب بار بار قرآن میں آیتیں ایسی آ رہی ہیں کہ کسی کے ہاتھ میں نفع نقصان نہیں ہے، نہ پیر کے پاس ہے، نہ ولی کے پاس ہے، نہ عبد القادر جیلانی کے پاس ہے، نہ علی حجویری کے پاس ہے، نہ کسی زندہ کے پاس ہے، نہ کسی مردے کے پاس ہے. اب یہ باتیں قرآن بار بار کہے تو ہم کیوں نہ اس کو دہرائیں یا کیوں نہ اس کی وضاحت کریں. اور وضاحت کرنے میں اگر علی حجویری کا نام لیتے ہیں تو علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں کوئی نہ تو ان کا دوش ہے اس میں،
نہ ان کا قصور ہے، لیکن بعض وقت چونکہ لوگوں نے ان کو نفع نقصان کا مالک بنا رکھا ہے، علی حجویری کو یا عبد القادر جیلانی کو یا معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو، یہ تو بزرگ ہیں، ان کا نام ادب اور احترام سے لینا چاہیے، لیکن چونکہ لوگوں نے ان کو اپنے نفع نقصان کا، اولاد دینے کا، رزق دینے کا، اپنی زندگی کا، بیماری کا، صحت کا بنا رکھا ہے مالک، اس لیے ان کا نام لے کے بات سمجھانی پڑتی ہے کہ بھائی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے نبی کا نام لے لیا کہ اے نبی تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، تو نبی کے بعد اگر ہم عبد القادر جیلانی کا نام لے لیں تو کیا اس میں برائی والی بات ہے؟ یہ اگر اللہ تعالیٰ نبی سے کہلوائے کہ نبی تم یہ کہو میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میں اپنے نفع کا مالک نہیں ہوں، میں اپنے نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ماشاء اللہ، جو کچھ ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، نفع بھی اللہ کے ہاتھ میں، نقصان بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ اب وہی بات سمجھانے کے لیے بات تو ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے کہ لوگوں نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، صحت اور بیماری اللہ کے ہاتھ میں ہے، بیٹے بیٹیاں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بات تو وہی ہے جو قرآن کہہ رہا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن جو ہے وہ نبی کا نام لے کے بات سمجھاتا ہے ہمیں، کیا نبی تم کہو یہ، اور اس کی جگہ پہ ہم اگر بات سمجھانے کے لیے نبی کی بجائے عبد القادر جیلانی کا نام لے لیں یا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے لیں تو اس میں غصے والی تو کوئی بات نہیں ہے، اس میں ناراضگی والی تو کوئی بات نہیں ہے۔ بات سمجھاتے تو اس غرض سے ہیں تاکہ لوگوں کا ذہن صاف ہو جائے کہ یہ وہی بات ہے جو اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں، یہ وہی بگاڑ اور فساد والی بات ہے جو آج ہمارے معاشرے میں یوں ہو رہی ہے۔ دیکھیں نا، مفسر جو ہیں، تفسیر کرنے والے قرآن مجید کی، ان کا کام کیا ہے؟ ترجمہ تو پہلے سے موجود ہے، تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ بات کو ذرا کھول کے سمجھا دیا جائے کہ ہمارے ماحول کے حوالے سے، ہمارے وقت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کیا بات ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا بات ہم سے کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اس میں تو کوئی برائی والی یا غصے والی بات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرے، فرمایا کہ لکل امت اجل، آگے اللہ تعالیٰ نے قانون بتا دیا، کیونکہ مطالبہ یہ تھا کہ وہ پکڑ کب آئے گی، عذاب کب آئے گا، مطالبہ یہ تھا کہ پکڑ کب آئے گی، اللہ کا عذاب کب آئے گا، ہم ایمان نہیں لائے۔ پہلا جواب کیا دیا کہ اس کی پکڑ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، پکڑ جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب اللہ چاہے گا تب آئے گی۔ آگے اس کی مزید وضاحت یہ فرما دی، لکل امت اجل، اللہ نے اس کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان اور بڑا انعام اور بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت سے پہلے پکڑتے نہیں۔ خواہ کوئی امت ہے، قوم ہے، یا کوئی گروہ ہے یا فرد ہے، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے، انسانوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ انسانوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اگر کوئی آدمی گناہ کی زندگی بسر کر رہا ہے اور خوشحال ہے، کوئی آدمی گناہ کی زندگی بسر کر رہا ہے اور ساتھ خوشحال ہے، تو اس کا مطلب یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کے اس کو دے رہے ہیں، اللہ خوش ہو کے نہیں دے رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے رہے ہیں، اس کو مہلت دے رہے ہیں کہ شاید یہ آدمی سنبھل جائے، شاید یہ آدمی اپنے گناہوں سے اور کرتوتوں سے باز آ جائے۔ لکل امت اجل، ہر ایک آدمی کا ہم نے وقت مقرر کر رکھا ہے، انسانوں کا بھی اور قوموں کا بھی، اور بعض اوقات وہ وقت مقرر جو ہے قوموں کے لیے کئی صدیاں ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو ایک دن جو 500 سال کا دن ہے۔ اس لیے بعض اوقات ہم کہتے ہیں جی فلاں قوم اتنی ظالم ہے، یہ ظلم ڈھا رہی ہے، یہ فساد کر رہے ہیں، اللہ پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر رکھا ہے، اور قوموں کے معاملے میں اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جو ہے وہ سالوں کا یا مہینوں کا نہیں ہے کہ آج ظلم کیا تو کل اس کو پکڑ لیا، یا اس سال ظلم کیا تو اگلے سال پکڑ لیا۔ اللہ کی ڈھیل جو ہے یا اللہ کے مقرر کیے وقت جو ہیں وہ تو صدیوں پہ محیط ہیں۔ بالکل ایسے ہی معاملہ انسانوں کا بھی ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھی ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں،
اور یہ اللہ کا احسان اور اللہ کا انعام ہے کہ بندہ وقت سے پہلے سمجھ جائے. کسی کو اللہ نے 60 سال کی مہلت دے دی, کسی کو 70 سال کی مہلت دے دی, کسی کو 80 سال کی مہلت دے دی. اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے 60 سال کی مہلت دے دی, اللہ کے نزدیک اس کی حجت پوری ہو گئی. اللہ کے ہاں حجت پوری ہو گئی. حجت پوری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں پھر وہ انسان کوئی بہانہ نہیں کر سکے گا. یا اللہ میں بڑا مصروف تھا, یا اللہ میں تو جاہل رہا, مجھے کسی نے بتایا نہیں. اس طرح کا کوئی بہانہ جب 60 سال کی عمر اللہ دے دیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کی کوئی بات نہیں, کوئی بہانہ نہیں سنیں گے. بڑی عمر ہے 60 سال کی. انسان کے سمجھنے کے لیے انسان کتنے کاروبار کرتا ہے, کتنے کام کرتا ہے, اس میں جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لیتا ہے انسان. اگر انسان ہدایت حاصل نہیں کر پاتا تو خود اپنے آپ پہ ظلم کیا اس نے, خود گمراہی اختیار کی اس نے. یہ اس کا اپنا قصور ہے کہ 60 سال اللہ نے عمر دی اس کو, اس کے باوجود اس نے دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی یا دین کو سمجھا نہیں. اور بعض لوگ جو ہیں وہ بڑے فخر سے اپنے کانوں پہ اور اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیتے ہیں. نہیں جی نہیں, اسی تو جتھے ہیں بس اتھے ہی ٹھیک ہے. سوچنے کی زحمت ہی نہیں ہے. جو ماں باپ سے لے لیا, جو رسم و رواج سے لے لیا, اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا دوسرا جواب یہ دیا کہ اللہ کی پکڑ اس لیے نہیں آ رہی تمہارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے. وہ وقت جب پورا ہو جائے گا تو اللہ کا فیصلہ بھی آ جائے گا. جو ایمان لانے والے ہیں اللہ ان کو بچا لے گا, اور جو انکار کرنے والے یا نبی کو جھٹلانے والے ہیں ان پہ اللہ کا عذاب یا اللہ کی پکڑ بھی آ جائے گی. لکل امت نجا. آگے فرمایا کہ اذا جاء اجلہم, جب ان کی اجل آ جاتی ہے, خواہ وہ قوم ہے یا جماعت ہے یا انسان ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی پکڑ کا وقت آ جاتا ہے, اذا جاء اجلہم, جب ان کا وقت آ گیا, فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. ساعۃ, ساعت کا معنی ہے ایک لمحہ, ایک سیکنڈ. اللہ فرماتے ہیں کہ جب وقت آ جاتا ہے تو پھر ایک لمحہ بھر یا ایک سیکنڈ بھی نہ وہ اس کو آگے کر سکتے ہیں نہ پیچھے کر سکتے ہیں. یہ جو شور مچا رہے ہیں کہ عذاب آتا کیوں نہیں, آتا کیوں نہیں, آتا کیوں نہیں, آپ کا وعدہ کہاں گیا, وعدہ پورا ہوتا کیوں نہیں, یہ اس کا جواب ہے کہ جب وہ وعدہ آ گیا تو پھر ایک لمحہ بھی تم آگے پیچھے نہیں کر سکو گے اس کے.